راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، قرب قیامت کی باتوں میں یہ بات بھی حدیث میں مذکور ہے کہ مسلمان دو جماعتوں میں منقسم ہوں گے، فسطاط من الایمان لا نفاق فی وفسطاط من النفاق لا ایمان فی. ایک جماعت تو وہ ہوگی کہ جو جماعت مومنوں کی جماعت ہوگی، ایمان والوں کی جماعت ہوگی، ان میں نفاق نہیں ہوگا. ایمان والوں کی جو جماعت ہوگی وہ ایسی جماعت ہوگی کہ ان میں نفاق کا ذرہ برابر بھی نفاق نہیں ہوگا. اور ایک جماعت ایمان والوں کی وہ ہو جائے گی کہ جو جماعت منافقوں کی ہوگی اور ان کے پاس ایمان ذرا برابر بھی نہیں ہوگا. یہ قرب قیامت کی علامات میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قبل از وقت اطلاع دے دی ہے ہمیں. اسی لیے بار بار یہ بات مذاکرے میں لائی جا رہی ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور ایمان کی مضبوطی اس میں ہے کہ اعمال کی طرف مسلمان زیادہ سے زیادہ راغب ہو، متوجہ ہو، صوم و صلات کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، جائز و ناجائز کا پوری طرح سے مجھے اور آپ کو خیال ہو. ان تمام باتوں کے ساتھ جو لوگ اس گئے گزرے پرفتن زمانے میں اپنے اوقات کو گزاریں گے، آنے والے دنوں میں وہ اپنے ایمان کی سلامتی کا سامان حاصل کریں گے. جیسا کہ دنیا کے حالات، اپنے ملکوں کے حالات ہو کہ غیروں کے ملکوں کے حالات ہوں، قریب قریب ایک ہی رنگ میں سب رنگتے ہوئے اپنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. لیکن ہماری اور آپ کی عادت رہی ہے روز اول سے کہ آنے والے حالات کسی پر بھی آئیں اس سے ہم سبق حاصل کم کرتے ہیں.
کسی بھی ملک کے کسی بھی خطے پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی حال مسلمان پر آتا ہے تو ہم سب وقتی طور پر بے چین تو ہوتے ہیں، لیکن اس سوچ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مطمئن بنا لیتے ہیں کہ یہ حالات ان پر آئیں، ہمارے اوپر نہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ خوارزم بادشاہ نے ایک بے ڈھنگا کام کیا جس کی وجہ سے تاتاری انتقام کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پوری قوم کھڑی ہو گئی اور خوارزم کو کی اینٹ سینٹ بجا دی، اس کو تختہ سلطنت سے اس کو ہٹا دیا، پوری مملکت اور پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تاتاریوں نے خوارزم کو۔ مسلمان تھا، بادشاہ مسلمان تھا، لیکن اینٹ سینٹ بچا دی۔ اور اس وقت جو دارالحکومت تھا وہ بغداد تھا، اسلام کا مرکز اور بہت بڑی سلطنت اور حکومت کا دارالخلافہ جو ہے وہ بغداد تھا۔ بغداد کے شہنشاہ، عمراء، سلاطین، وزراء یہ تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو تاتاریوں کا اور خوارزم بادشاہ اور اس کے ملک کے رہنے والوں کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوگا۔ جو سوچ میری اور آپ کی ہے وہی سوچ اس زمانے کے بغداد کے بسنے والے دارالخلافت میں مسلمانوں کی بھی یہی سوچ تھی کہ تو خوارزم اور تاتاریوں کا آپس میں کچھ مسئلہ ہے اور تاتاری ان پر غالب آ رہی ہے اور اینٹ سینٹ بجائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر حالات ہیں، ہمارے اوپر حالات نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ بغداد اس وقت جو ہے مساجد کا اور مراکز کا اور خانقاہوں کا اور علم کا اور حکومت کا ایک بہت اونچا مقام تھا۔ تو اس زمانے کے سارے مسلمان بھی، حکمران بھی اور رعایا بھی سب یہی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ تاتاری خوارزم سے فارغ ہو کر بغداد کے ارد گرد انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو بھی مسلمان مطمئن تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو بھی مسلمان مطمئن تھے۔ لیکن آئندہ کبھی ایسا نہ ہو، خدا کرے، کہ تاتاریوں نے بغداد میں داخلہ شروع کر دیا اور صرف 40 دن کے اندر ایک روایت کے مطابق 20 لاکھ مسلمان اور ایک روایت کے مطابق 40 لاکھ مسلمانوں کو اس کا سر قلم کر دیا، صرف ایک شہر بغداد اور اس کے ارد گرد سے۔ ایسا نہ اس سے پہلے کی دنیا میں ہوا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی آج تک ہوا ہے، اس سے پہلے بھی نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک بھی ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اتنا خون خرابہ، اتنے مسلمان مرعوب اور دشمن اتنا باروب، ایسی شکل و صورت نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی۔ تو بزرگان محترم، عزیزان گرامی، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال روز اول سے میری اور آپ کی رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں اور بالخصوص حجاز کے، جس کو سعودی عربیہ کہتے ہیں، اس کے ان کے حالات کیا ہیں، وہ سب ہمارے تمہارے سامنے ہیں۔ جو ہماری ناک ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، اور اسلام کی شکل و صورت دیکھنی ہو تو سب سے پہلے مسلمانوں کی نظریں جو ہیں حجاز پر اٹھتی ہیں، سعودی عرب پر اٹھتی ہیں، اس لیے کہ اسلام کے اصل وارث وہ ہیں، حجاز کے بسنے والے، عرب کے رہنے والے،
اور مقدس سرزمین کے رہنے والے اسلام کے سب سے پہلے اصل وارث وہ ہیں، ان کے صدقے میں اور ان کی قربانیوں پر، ان کی محنتوں پر اور ان کے پہنچانے پر مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت ملی ہے۔ اصل تو وہی اس کے حقدار ہیں اور وہی اصل اس کے وارث ہیں۔ لیکن صورتحال اس وقت کیا ہے، نہیں ہے، الحمدللہ آپ تم سب جانتے ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی اطلاع دی۔ ایک موقع پر حضور گھر میں داخل ہوئے اور گھبرائے سے تھے، اور یہ کہتے ہوئے حضور داخل ہو رہے تھے، یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، بہت بڑے شر کے ذریعے سے عرب کی ہلاکت ہے، جو شر عرب کے بالکل قریب ہو چکا ہے۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک شر عظیم کی اطلاع دی کہ جو شر اور جو فتنہ عرب میں برپا ہوگا اور عرب اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اس شر کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اس کی اطلاع سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ پورے عرب ممالک جنگ کا میدان بنیں گے، حالات دیگر گو ہوں گے، اور حالات کتنے دیگر گو ہوں گے اس کی بھی نشاندہی، اور کیسے ہوں گے اس کی طرف جو ہے اب قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو احکام نافذ کیے جا رہے ہیں وہ بالکل اسلام کی نظریے اور نقطہ نظر سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے قوانین نافذ ہو رہے ہیں، ان ممالک میں بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے ممالک میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن سب کی اتنی بے بسی ہے کہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ ہمارے ممالک میں کچھ کہہ سکتا۔ ہمارا ملک تو ہمارا ملک ہے، جو حال ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن یہ ممالک تو ایسے تھے، لیکن اندر بغاوت کی آگ جل رہی ہے۔ قدامت پسند جو اہل عرب ہیں، پرانے جو ہیں، وہ اسلام کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسلامی نظام کے نفاذ کو چاہتے ہیں، لیکن بدبخت منحوس حکمراں ایسے حجاز پر مسلط ہیں کہ وہ پوری طرح سے امریکہ اور یورپ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اشاروں پر وہ ناچنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال ان کی ہے۔ اسلام پر پابندیاں ہیں اور غیر اسلامی طریقوں کو رواج دینے کے لیے، اس کی چلانے کے لیے طرح طرح کے قوانین و قانونی تحفظ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ جو بستیاں، جو علاقے ایسے تھے کہ جس علاقے اور جس خطے میں یہود اور نصارہ اور مشرکین کا داخلہ ناجائز تھا، حرام تھا، کسی نہ کسی بہانے سے ان کو حرم محترم کے اندر لانے کی کوشش، ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور غضب تو یہ ہے کہ جو قبلہ، جس کی امامت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے کسی انسان پر، کہ جس خانے خدا کے اندر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اور نماز پڑھانے کا موقع مل جائے، وہ حضرات بھی آج ان کی جھولیوں میں، ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی رقص و سرور کی محفلوں کے اسٹیج پر ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو کسی موقع پر حرم میں انہوں نے نماز پڑھائی، حرم کے امام بنے، اور وہ حضرات بھی رقص و سرور کی محفلوں میں ان کی بھی شرکت ہو رہی ہے، اور ان کی طرف سے ان مجلسوں کو مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال عرب ممالک کی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا ملک تو ہمارا اور آپ کا ملک ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں بات ملتی ہے قرب قیامت کے علامتوں میں کہ عرب میں انتشار و اختلاف برپا ہوگا خلافت کے عنوان پر۔
اس وقت جو صورتحال ہے قریب قریب وہی صورتحال ہے جس کی نشاندہی سرکار نے فرمائی. اس وقت جو بادشاہ ہے سلمان ہے، عرب کے بادشاہ جو ہے سلمان ہے، ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان ہے، اور وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے. آج سارے کلیدی منصب اور عہدے انہی کی قبضے قدرت میں ہیں، انہی کے اشارے پر سب کام ہو رہا ہے. محمد بن سلمان، اس لیے کہ سلمان تو صاحب فراش ہے. وہ آج کل میں وہ سفر اگلا شروع کرنے والے ہیں، تو محمد بن سلمان ولی عہد ہیں. لیکن محمد بن سلمان کے ولی عہد بنائے جانے سے پہلے محمد بن نائف ولی عہد بنائے گئے تھے. ان کو ہٹا کر سلمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنایا ہے. لیکن محمد بن نائف ان کی لوگوں میں بڑی قدر ہے. ان کو لوگ چاہتے ہیں، دلی طور پر جو ہے لوگوں کا رجحان ان کی طرف ہے. لیکن آج محمد بن نائف کو محمد بن سلمان نے جیل میں بند کر دیا ہے. ان کو ان کے عہدے اور منصب سے ہٹا کر ان کو جیل میں بند کر دیا ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. ایک دن یہ لاوا پکنے والا اور پھٹنے والا ہے کہ محمد سلمان کے انتقال کے بعد خلیفہ محمد بن سلمان ہو یا محمد بن نائف ہو، محمد بن سلمان ہو یا محمد بن نائف ہو. ایک طرف صورتحال یہ ہے. دوسری طرف عرب کی حکومت کا دار و مدار امریکہ کی حکومت پر ہے. امریکہ میں جو حکومت آتی ہے وہ حکومت اگر محمد بن سلمان کی حمایت میں تو محمد بن سلمان کی حکومت چلتی رہے گی. وہ ایسا ماحول بنائے گا. اور اس وقت جو ہے وہ محمد بن سلمان کی حمایت میں ہے امریکہ. آنے والے دنوں میں اگر حکومت امریکہ کی حکومت کا تختہ پلٹ جاتا ہے اور کسی دوسری کی حکومت بنتی ہے تو لا محالہ وہ محمد بن نائف کو لائیں گے، محمد بن سلمان کو سلاخوں کے پیچھے پہنچائیں گے. یہ رشا کشی اب عرب کے اندر، حجاز کے اندر ہے. ایک طرف لوگ محمد بن نائف کی طرف متوجہ ہیں اور امریکہ اس وقت جو ہے محمد بن سلمان کی طرف متوجہ ہے. پوری کلیدی کنجیاں جو ہے عہدے اور منصب جو ہے محمد بن سلمان کے پاس ہیں، اور وہ مغربی تہذیب کا دلدادہ ہو چکا ہے، اور شراب اور حرام خوری اور ناچ اور گانا اور بجانا اور سب کے لیے دروازے کھول رہے ہیں اور اسلام کے لیے دروازے بند ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو اسلام پسند لوگ جو ہیں عرب جو ہیں وہ اندر تو ایک دن ایسا ہونے والا ہے کہ خلیفہ آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان ہو یا اس کے بعد. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلافت کے مسئلے کو لے کر حجاز کے اندر اختلاف ہو جائے گا کہ ان کو خلیفہ بناؤ یا ان کو خلافہ بناؤ. اس وقت جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ بنو ہاشم سے ایک آدمی جن کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا. ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا. وہ خطرہ محسوس کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو اور یہ منصب، یہ مقام، یہ عہدہ میرے سپرد، میرے نہ چاہتے ہوئے میرے گلے میں ڈال دیں. اس خیال سے وہ مدینے سے بھاگ کر مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور ایک گھر میں چھپ جائیں گے. لیکن لوگ ان کو زبردستی اس گھر سے نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لا کر پہنچائیں گے. اس موقع پر غیب سے ندا بھی آئے گی کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. اور شیطان بھی اسی موقع پر یہ لدار لگائے گا کہ جھوٹے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت مت کرو. یہ بھی آواز لوگ سنیں گے، وہ بھی آواز لوگ سنیں گے. تو قریب امام مہدی اور امام مہدی کے آنے سے پہلے کے جو حالات ہیں، علامہ حافظ، اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت کرے. اس زمانے میں یہ حالات آئیں گے جس کی طرف میں نے ابھی نشاندہی کی. یا تو مومن رہیں گے یا تو منافق رہیں گے، یا تو مومن رہیں گے یا تو پھر منافق رہیں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ حالات، یہ صورتحال، اس سے بھی مجھے اور آپ کو واقف رہنا چاہیے. واقف رہنے صرف معلومات کی حد تک نہیں ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری اس وقت کیا بنتی ہے.
اس وقت مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا کریں گے تو ہم اپنے ایمان کی سلامتی کا سامان ہم اپنے پاس اکٹھا کر سکیں گے، اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں اس سے کوئی سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے سنائی ہیں۔ اس وقت حالات کیا ہوں گے مومنوں کے اور اسلام کے، ایمان کے اور مراکز کے، مسلم ممالک کے، غیر مسلم ممالک کے حالات کیا ہوں گے، اس کی نشاندہی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ وہ بڑا سنگین معاملہ ہوگا اس وقت مسلمانوں کے لیے۔ عرب تو خلفشار اور انتشار اور جنگ کا میدان بنے گا، جنگ کا میدان بنے گا۔ وہی صورتحال قریب قریب ہمارے ممالک کی بھی ہوگی، اور آپ تمام حضرات بھی جانتے ہیں کہ ابھی جو ویدھان سبھا میں جو ہوا اور اس میں جو قانون پاس ہوئے، یہ قانون کسی اور کے لیے پاس نہیں ہوئے، میرے اور آپ کو زنجیروں میں جکڑنے کے لیے۔ چاہے ہم کسی غیر مسلم کو دعوت، ہم تو کسی غیر مسلم کو آج تک دعوت براہ راست دیتے ہی نہیں کہ بھائی اسلام قبول کرو، نہیں دیتے۔ کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو کرتا اپنی خوشی سے کرتا، اپنی طبیعت سے قبول کرتا ہے، لیکن اس کو بہانہ بنائیں گے اور کسی نہ کسی کو ٹارگٹ بنائیں گے کہ یہ فلاں 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 نے ان پر زبردستی کی ہے اور ان کو اسلام میں داخل کرنے کی کوششیں کی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے قانون جو ہمارے ممالک میں بنائے جا رہے ہیں، یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے قانونی داؤ پیش میں ان کو جکڑ کر ان کو نچوڑنے کی ناپاک کوششیں کی جائے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اس ایسے حالات میں صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے اعمال قرآن و حدیث میں جو بیان فرمائے گئے ہیں، ان کا اہتمام میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ مسجدوں سے ہمارا تعلق ہو، میمونۃ میمون اہلیہ، محفوظۃ محفوظ اہلیہ، یہ جگہ مبارک ہیں، یہاں آنے والے بھی مبارک ہوں گے، یہ جگہ محفوظ ہیں، اور ان سے جن کا سمبند ہوگا، جن کا ان سے رشتہ ہوگا، وہ بھی محفوظ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی کی حفاظت کا کوئی وعدہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے بار بار یہ حالات سنا کر اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حالات ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی کچھ ہے، ہمارے پیچھے بھی کچھ ہے، اور کانوں میں بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جہاں تھے وہیں ہیں ہم سب۔ نہ اعمال کسی نہ درجے میں اعمال کرنے والے اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کر رہے ہیں، اور نہ جو مسجدوں سے دور تھے، دین بیزار تھے، وہ نہ دین کی طرف متوجہ ہونے کو تیار ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ لمحے، یہ وقت، یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، میری اور آپ کی سب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ایمان، دنیا میں حالات چاہے اچھے آئیں برے آئیں، وہ تو آئیں گے، آنے والے آتے رہیں گے۔ اصل مسئلہ تو یہ نہیں، موت اور موت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ میرا اور آپ کا موت اور موت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے حال کی وجہ سے میرا اور آپ کا ایمان اگر کمزور ہو گیا اور ہمارے ہاتھ سے ایمان کا دامن نکل گیا، تو یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آفت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی آفت اور مصیبت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے حالات آج آ رہے ہیں، کل چھٹ جائیں گے، نہیں چھٹے تو بھی موت پر ختم ہو جائیں گے۔ جس کے اوپر موت طاری ہو گئے، دنیا کے حالات اس کے ختم ہو گئے، موت آ گئی، دنیا کے حالات سب ختم ہو گئے۔ لیکن ایمان اور بے ایمانی کی وجہ سے جو حالات موت سے شروع ہوں گے، وہ عبدالآباد کے لیے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے، اس سے راہ فرار کسی کے پاس نہیں رہے گی۔ اس لیے بار بار یہ آپ حضرات کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے آپ کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں، اتنے ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان سنتوں کی برکت سے زندہ رکھیں گے اور خوشحال رکھیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں کیسے بھی حالات رہیں، انشاءاللہ مطمئن رہیں گے، ٹھنڈی سانس لیتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت میں پڑھ لیں۔